السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا حيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا عالانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے، جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے، مرتضی سے وفا در حقیقت نبی سے وفا ہے، مرتضی سے وفا در حقیقت نبی سے وفا ہے، جو علی کا نہیں محدث مفسر ہے شیخ قرآن، بتا تجھ کو کس نے کیا مسلمان، محدث مفسر اے شیخ القرآن، بتا تجھ کو کس نے کیا مسلمان، وحدہ کا پتہ پتا سچ بتا تجھ کو کس نے دیا ہے، وحدہ کا پتا
سچ بتا تجھ کو کس نے دیا ہے جو علی کا نہیں، تو نے جو کی ہے مودت نہیں، قسم سے یہ اجر رسالت نہیں، تو نے جو کی ہے مودت نہیں، قسم سے یہ اجر رسالت نہیں۔ امتی سچ بتا کیا یہی اس عطا کا سلا ہے؟ امتی سچ بتا کیا یہی اس عطا کا سلا ہے جو علی کا نہیں؟ زہرا کی عظمت کو تسلیم کر، محمد کی بیٹی کی تعظیم کر، زہرا کی عظمت کو تسلیم کر، محمد کی بیٹی کی تعظیم کر، فاطمہ کا حیا جو کرے نا وہی بے حیا ہے، فاطمہ کا حیا جو کرے نا وہی بے حیا ہے، جو علی کا نہیں۔ ہوئی جب لحد میں شروع گفتگو تو رکھ لی نبی نے میری آبرو، ہوئی جب لحد میں شروع گفتگو تو رکھ لی نبی نے میری آبرو، مصطفیٰ نے کہا یہ جو حاکم ہے میرا گدا ہے، مصطفیٰ نے کہا یہ جو حاکم ہے میرا گدا ہے، جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے، مرتضیٰ سے وفا در حقیقت نبی سے وفا ہے، جو علی کا نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ کو مبارک کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہماری نماز جمعہ مبارک کی مقدس معطر معبر مطہر حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف کے ایام اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ آج 18 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک نے جس طرح اہل بیت اطہار کی پاکیزگی بیان کی اس کو کچھ نہ کچھ کھولنے کی کوشش کی اور اس میں آقا علیہ السلام کے کچھ فضائل مناقب عرض کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم چلیں گے خلیفہ چہار
داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی زوجہ لخت جگر مصطفیٰ سیدۃ النساء العالمین حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی کچھ شام میں آپ کی کچھ سیرت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وقت نے اجازت دی دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کون سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی زندگی کی ابتدا مسجد سے ہو رہی ہے، تسی آدیاں کر لو مطلب کر دے کی مسئلہ تھا کمال کر دو یار۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ابتدا مسجد میں، آپ کی ولادت باسعادت متعدد روایات کے مطابق بیت اللہ شریف کے اندر علی آئے تو مسجد میں آئے، علی کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے تو وہ مسجد سے ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علی کی جو سیرت ہے، علی کی جو زندگی ہے، علی کی زندگی کے ابتدائی مراحل اور اختتامی مراحل ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ علی کو ماننے والا در حقیقت وہی ہوتا ہے اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ہر وقت ہر لمحہ مسجد سے محبت میں گزرے، جو مسجد سے محبت کرے، نماز پڑھے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے تو آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے عرض کی بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ نبینا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا مجھے لا کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، تو جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ چند ماہ ہیں یا چند دن ہیں جب حضور کے ہاتھوں پر علی کو لایا گیا تو علی نے اپنی آنکھوں کو بے ساختہ کھول دیا۔ علی نے اپنی آنکھوں کو بے ساختہ کھول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو علم ہے یہ ہاتھ کسی عام شخصیت کے نہیں ہے، یہ ہاتھ کسی عام ذات کے نہیں ہے، یہ ہاتھ آمینہ کے لال کے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے کے ہیں، واللیل کے زلف والے کے ہیں، علم نشرح کے سینے والے کے ہیں۔ اگر علی کے پیدا ہوتے ہوئے علی کے علم کا یہ حال ہے تو علی کے نبی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اچھا جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور جیسے ہی آپ کو حضور کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول دی، اس کی وجہ کیا ہے؟
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہ میری جب میں دنیا میں جاؤں تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے کسی اور جگہ پہ نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ ہے جس کی نگاہ کی ابتدا بھی چہرہ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، جس کی زندگی کی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہے۔ یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کی شان ہے، یہ علی کے فضائل ہے، یہ علی کے مناقب ہے۔ کون علی؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر شریف تقریباً 9 یا 10 سال ہے، ابھی آپ کا بچپن ہے۔ بڑے بڑے سامنے مخالفین بن کے آ گئے، بڑے بڑے لوگ دشمن بن کے آقا علیہ السلام حضرت علی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کوئی نہیں اٹھ کے کھڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے میرا چونکہ خاتمی ذرا چھوٹا تھا، میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرا ذرا کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، اور میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تائید میں اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ علی وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، علی وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کون علی اور کس طرح کا علی، کس طرح کا آقا علیہ السلام کے اصحاب کے درمیان ربط ہے اور کتنی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی پاک میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا وہ علی کے چہرے کو تکتے ہی رہتے تھے، علی کے چہرے کو تکتے ہی رہتے تھے۔ وہ صدیق اکبر اور علی کو لڑانے والے، تجھے نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ تجھے قرآن کا پتہ ہے، نہ تجھے تاریخ کا پتہ ہے، نہ تیرا مطالعہ ہے، نہ تجھے علم ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت کیا ہے، ان کا پیار کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی میں نے عرض کر دیا اپنے بابا سے کہ بابا میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عائشہ میں علی کے چہرے کو ویسے نہیں دیکھتا رہتا، میرے نبی کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ دراصل میں علی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، میں تو علی کے چہرے کو تک کے رب کی عبادت کرنے میں مصروف رہتا ہوں۔ یہ علی اور آپ کی سبحان اللہ بھی علی والی ہے، کیا بات ہے، آپ ایسے بے ذوق ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا میں تو رب کی عبادت کر سکتا ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھ کے۔ یہ علی کا مقام ہے صحابہ کے درمیان، یہ علی کی شان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کون علی؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے علم کی تکمیل کیسے ہوئی؟ آپ کہتے ہیں پہلے تو جو میں نے پڑھائی تھا نا، جب آقا علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا میں نے حضور کو غسل دیا اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی پلکوں پر کچھ پانی موجود ہے۔ پہلے میں نے سوچا کسی کپڑے سے صاف کر دو، پھر میں نے کہا علی یہ موقع دوبارہ ہاتھ تو نہیں آئے گا۔ کہتے میں نے حضور کی پلکوں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھا، پانی چوس دیا، اتنی علم کے مراحل باقی تھے، اللہ نے ایک لمحے میں طے فرمایا، اللہ نے ایک لمحے میں طے فرما دیا۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کہ جو آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ علی سے 2 بار ملاقات کرے گا۔ کتنی بار؟ 2 بار ملاقات کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ دیکھیں جب شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتا ہے نا،
بولیے جب بندہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو کس سے داخل ہوتا ہے؟ دروازے سے. جب شہر سے باہر آتا ہے تو بولیے دروازے سے آتا ہے. تو جو دروازے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ کراس کرے اسے کیا شمار کیا جاتا ہے؟ چور. اسے کیا شمار کیا جاتا ہے؟ چور. یہ دیواریں بنانے والا ہے. بھائی اگر نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، نبی سے ملنا چاہتا ہے، نبی کی قرابت اختیار کرنا چاہتا ہے، نبی کا قرب پانا چاہتا ہے، تو تمہیں دروازہ علی پہ آنا بھی پڑے گا، دروازہ علی سے واپس بھی آنا پڑے گا. اگر دروازہ علی کو چھوڑ کے نبی کو ملنا چاہے گا، تیرا ایمان تو جا سکتا، تجھے نبی نہیں مل سکتا، تجھے نبی نہیں مل سکتا. اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں نبی سے ملوں، اسے علی سے محبت کرنا پڑے گا، اسے علی سے پیار کرنا پڑے گا. کون علی؟ جس کے علم کا کیا حال ہے، کیا مقام ہے. آپ نے اپنے دور خلاف میں دعویٰ کر وہ نبی کے علم کی بات کرنے والا. آپ مجھ سے پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو. ایک بندہ آیا جس کے کپڑے سفید رنگ کے چیٹے کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ رنگ کے بال ہیں. اس نے کہا علی بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو ہاں پوچھو، ہاں جو پوچھنا تو مجھ سے پوچھو. کہا یہ بتاؤ جبریل کدھر ہے؟ کیا پوچھا؟ جبریل کدھر ہے؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، مشارق و مغارب، جنوب و شمال دیکھا، ہر طرف دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، اس کو دیکھا، میں وہ آنے والے، میں نے ہر جگہ پہ دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا. یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. پھر میں کیوں نہ کہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سننے والوں، آپ کی شان کو، آپ کی شان سننے والوں، آپ کے فضائل سننے والوں، آؤ تمہیں بتاؤں علی کون ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے. معاذ اللہ، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے قرآن پڑھ لیے، کہاں سے حدیث پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. غزوہ خیبر چل رہا تھا، خیبر پتہ نہیں ہو رہا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے اللہ خیبر کو فتح عطا فرما دے گا. حضور نے بندے کا ذکر نہیں فرمایا. سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی ذی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، جلیل القدر اصحاب موجود ہیں. اور تو کہتا ہے کل کا پتہ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں میں کل اس کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ خیبر کو فتح عطا کر دے گا. جب صبح ہوئی نا مجلس کا کئی انصار صحابہ کس انتظار میں ہے، کس کو آواز پڑے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، وہ میرے صحابہ علی کدھر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس لاؤ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس لایا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھوں کو آگے کرو. حضور نے اپنا لعاب نکالا اور آنکھوں کو لگا دیا. جناب علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، جناب علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ السلام نے خیبر کا جھنڈا جناب علی کو دیا. اور کس سمت کی کون سی چادر کا جھنڈا بنا ہوا تھا؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا جھنڈا بنا ہوا تھا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے جناب علی کو عطا فرمایا جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ. علی گئے. علی شاہ مردان شیر یزدان قوت
دیدار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور نے جھنڈا دیا علی گئے جو خیبر کا دروازہ کئی دنوں سے نہیں کھل رہا تھا علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے سائیڈ پہ رکھ دیا سبحان اللہ یہ علی کی طاقت یہ علی کی طاقت کا عالم ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ اسلام کو فتح پا رہا ہے تو کہتا کل کو پتہ نہیں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں یہ بھی فرما رہے ہیں حدیث کے لفظ موجود ہے اپنی طرف سے بات تو نہیں کرتا حدیث کے لفظ موجود ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے عشق کرتا ہے یہ تو علی کی طاقت ہے نا یہ علی کی طاقت ہے یہاں پہ لکھے کہ سیرت کا پہلو بھی سنو جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب مسجد سے بلاوا آتا ہے ہمارے دکان پہ جو نہیں لکھتی ہم تو چوکوں میں بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں واٹس ایپ پہ وقت ضائع کرتے ہیں فیس بک پہ وقت ضائع کرتے ہیں بڑے پنچایت کا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی پارٹی بازی وقت ضائع کرتے ہیں دکانوں کا وقت ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دکانوں میں جو نہیں جب اذان ہوتی ہے تو علی کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے علی کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس نے کہا علی تم شیر خدا ہو اور تمہاری طاقت کا عالم تو یہ ہے کہ تم اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے خیبر کاٹ دیتے ہو یہ لرزہ کیسے طاری ہو گیا تو میں تمہیں پتہ نہیں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو تمہیں پتہ نہیں اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا ایک طرف طاقت ہے اور ایک طرف رب کا خوف ہے تو ہم صرف فضائل بیان کرتے ہیں سیرت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جبکہ سیرت کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ مقام ملا کیسے ہے اللہ کون لی جس کی نماز کیسی ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں تیر لگ گیا کیا لگ گیا تیر لگ گیا بڑے بڑے طبیب آئے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں علی کو تکلیف ہوتی ہے علی کو تکلیف ہوتی ہے صحابہ نے کہا یا چھوڑو جب علی نماز پڑھے گی نا تب ان کے جسم سے تم تیر نکال لینا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھی صحابہ نے آگے بڑھ کے دین نکال لیا جب علی نماز سے فارغ ہوئے نماز سے جب فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے مصلی پہ خون موجود ہے مصلی پہ خون موجود ہے فرمایا میاں خون کس چیز کا ہے کہا آپ کے جسم سے تیر نکال لیا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کب آپ نے میرے جسم سے تیر نکالا ہے یہ علی کی عبادت کا عالم ہے اس لیے ہم کہتے ہیں تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبا تیرا مجرم ہاجے میں ہوں تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبا تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبا تیرا مجرم ہاجے میں ہوں سو تیری سونیا تو ہی ہوئی سو تیری سونیا تو ہی ہوئی اور شرک یاد میں ہوں یہ ان کی عبادت ہے پھر وہ جلوہ یار میں کون بولے آ کر پھر ان کو اپنی ہوش نہیں رہتی تھی
جلوہ محبوب میں گم ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرتے تھے، اللہ کا اللہ کا تھا، جس طرح وہ رب کو دیکھ رہے۔ اور علی رضی اللہ سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ علی جس رب کو سجدہ کرتے ہو اس کو دیکھا بھی ہے؟ میں علی تو اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کا دیدار نہیں آ لیتا۔ یہ ان کی عبادت کا تھا، یہ ان کی فکری ہمیں ایک دعوت کی۔ کون علی؟ آقا علیہ السلام سے کیسی محبت کی۔ ویسے تو بے شمار مثالیں میں مثال چلا رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، ایک چٹھیل میدان آیا، کوئی درخت نہیں، کوئی جھاڑی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر جھکا دیا، سر جھکا کے چل رہے ہیں، سواری پر چل رہے ہیں، کافی سفر تک آپ نے سر جھکائے رکھا ہے۔ جب وہ جنگل میدان ختم ہو گیا تو جناب علی نے اپنا سر بلند کیا، ساتھ میں کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، کوئی جھاڑی نہیں ہے، آپ نے اپنا سر جھکائے رکھا، پھر آپ نے سر کو بلند کیا۔ میں ایک مرتبہ اسی مقام پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھا، اس وقت جہاں پہ درخت تھے، یہاں پہ جھاڑیاں تھی، تو آقا علیہ السلام نے اپنا سر اقدس جھکا لیا تھا، حضور نے اپنا سر اقدس جھکا لیا تھا۔ آج کیا ہوا؟ یہاں پہ جنگل نہیں ہے، یہاں پہ جھاڑیاں نہیں ہے، یہاں پہ درخت نہیں ہے، جہاں پہ حضور اپنا سر جھکا کے چلے، علی کون ہوتا ہے اپنے سر کو بلند کر کے چلنے والا؟ یہ ان کی محبت کا عالم ہے، یہ ان کی اطاعت رسول کا عالم ہے، یہ ان کی اطاعت رسول کا عالم ہے کہ علی کون ہوتا ہے وہاں سر بلند کر کے چلنے والا۔ ایک طرف ان کی محبت ہے، ایک طرف ہماری ہے کہ ہم دن رات آقا علیہ السلام کی شریعت اسلام کے مخالف پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا جو انداز ہے وہ حضور کی سیرت کے خلاف ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ حضور کی سیرت طیبہ کے خلاف ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ بھائیو اس طرح نظام نہیں چلتا، اگر حضور سے محبت کے دعوے کیے ہیں پھر ان کو پورا بھی کرنا پڑے گا۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز عصر پڑھ لی تھی، بڑی مشہور حدیث ہے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ آپ کو پتہ ہی اب آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اپنی گود آگے کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اپنی گود آگے کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے آرام کرنا شروع کیا۔ علی کی گود ہے، حضور کا سر ہے، حضور کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں۔ علی کی گود ہے، حضور کا سر ہے اور حضور کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں ہیں، لیکن علی کو کبھی نماز عصر کا وقت کھاتا ہے اور کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ادھر اللہ کا فرمان کے سامنے ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ اصل چلا اس کی خلاف میں چلا کچھ نہیں ہوتا، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لے آؤ ایسا کرو، لے آؤ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ ادھر نماز عصر کا غم کھایا جا رہا ہے، ادھر آقا علیہ السلام کی اطاعت مد نظر ہے کہ یہاں پہ اطاعت خدا بھی ہے اور اطاعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر حضور کی نیند میں خلل ڈالتا ہوں تو حضور کی نیند خراب ہو جائے گی، اگر نہیں ڈالتا تو نماز عصر جا رہی ہے۔ ہم نے کبھی نماز عصر کی اتنی فکر کی؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کو جان بوجھ کے ضائع کیا اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے نماز کو جان بوجھ کے قضا کیا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔
ہمیں کبھی نماز کی فکر ہوئی؟ علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں پھر بھی ہم علی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ علی بیٹھے حضور کی اطاعت میں ہیں، حضور کی فرما برداری میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی علی کو نماز کا غم کھایا جا رہا ہے، نماز کا عشق کھایا جا رہا ہے۔ ادھر سورت غروب ہو گیا، جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اور آپ کے جب آنکھوں سے آنسو گئے تو آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس میں گزرے گرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ کیا فرمایا تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، میں نے ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی، مجھے نماز کا غم آ رہا ہے۔ تو فقہی مسئلہ یہ کہ نماز قضا ہو جائے کسی وجہ سے تو مغرب کی بات پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نماز قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ نماز قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے مکمل اختیار بنا کے عطا فرمایا۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کی، بڑھایا رب یا رب نو جدید اختیار، بڑھایا رب یا رب نو جدید اختیار نو، یہ جاوے سونا جینا مرسی او موجدہ بھی خواہ جانتا، مدینے والا آمنہ دادا، یا یوں کہلے سن لے ارزا قریب آدیا میاں، تینو رب نے بڑھایا ہے مختار کل، سن لے ارزا قریب آدیا میاں، تینو رب نے بڑھایا ہے مختار کل، قدرتا رب دیا اس طرف ہو گیا، قدرتا رب دیا اس طرف ہو گیا، جس طرف آپ دے ہوندے اشارے۔ علی نماز قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نماز قضا کی، میں قضا نہیں بلکہ ادا پڑھوں گا، میں قضا نہیں بلکہ ادا پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند اشارہ فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت مسلوب تھا، سورت کو عصر پہ پلٹا دے، سورت عصر پہ آیا، جناب علی کی نماز عصر ادا، جناب علی کی نماز عصر ادا۔ اس میں ایک اور بھی حکمت تھی، حضرت علی اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نماز قضا پڑھنی تھی، ہم نے پڑھنے تو کون سی عجیب سی بات ہے۔ اس میں یہ بھی حکمت ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ نے نماز عصر باقاعدہ طور پہ ادا فرمایا۔ کون علی؟ اگر ان کی سیرت پہ نظر رکھی جائے تو ایک دشمن آیا، آپ نے اس سے کوئی بات ہوئی، آپ اس کو بالکل آپ اس کو زیر کر لیا، کچھ بھی ہوئی آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترا، اس نے کہا علی آپ کو ماننے کے لیے قادر تھے، آپ کو کوئی چیز مانے نہیں تھی، کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، تو آپ نیچے کیوں آ گئے؟ میں پہلے علی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، پہلے علی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اب جھوکے تم نے علی کے چہرے پہ تھوک دیا ہے، اب درمیان سے اللہ کی رضا ختم ہو گئی ہے، علی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لے گا، علی جو بھی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ ہم تو چھوٹ چھوٹ بات کا بدلے نہیں ملتا، ہمیں تو جب تک بدلہ نہ لینے سے نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے اندر رویہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔
اپنی ذات کو مد نظر نہ رکھے. کون علی؟ حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس چلی. آپ نے عدالت میں کیس کر دیا. بتاؤ میں آپ کو اسلام کا انصاف کیا. اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ میرا ہے کس کا انصاف کرنا ہے تو یہ میرا نہیں کس کا ہے. اسلام ہمیشہ رواداری کی بات کرتا ہے. اس کا حق کو اسلام اس کو دیتا ہے. حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دائر کر دی. قاضی صاحب کے عدالت میں پیش ہو گئے. یہودی بھی چلا گیا. حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے. اب قاضی نے یہودی سے کہا کہ یہ تلوار یہ زیرہ تیری ہے. اس نے کہا ظاہر ہے میرے پاس ہے تو میری ہے. اس وقت زیرہ میرے پاس ہے تو میری ہے. اس نے قاضی حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں زیرہ میری ہے, آپ گواہ پیش کریں. حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بیٹا اور میرا غلام گواہی دے گا. قاضی نے کہا کہ ان کی گواہی تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں ہوتی. یہ تو ٹھیک ہے کافر آپ گواہ پیش کریں. تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس گواہ نہیں, اس وقت میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو قاضی صاحب نے حکم دیا پھر آپ اس بندے کو راضی کریں جس کو آپ نے عدالت میں گھسیٹا ہے. دیکھیں یہ اسلام کا نظام ہے. کیا پھر آپ اس بندے کو راضی کریں جس کو آپ نے عدالت کے اندر گھسیٹا ہے. حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا میاں زرہ اگرچہ میری ہے چونکہ اس وقت میرے پاس گواہ نہیں ہے تو مجھے معاف نہیں کر دیتا. تو مجھے معاف نہیں کر دیتا. نہیں سمجھے گا تو مجھے معاف نہیں کر دیتا. چل میں تیرے گناہوں کا اللہ کراتا ہوں تجھے معاف. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا علی تم بھی سچا, زرہ بھی تیری, تیرا نبی بھی سچا, تیرا دین بھی سچا. چل مجھے کلمہ بڑا حضور کے نام میں رحمت میں داخل کرا. یہ اسلام کا نظام ہے جو اسلام لے کے آیا تھا. آج ہم اس کو کیسے خوش کر بھائیو ہم اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں, ہم اپنے کردار پہ نظر ثانی کریں. اگر علی والے ہیں تو علی والے کام بھی کر کے دکھائیں تب مزہ آتا ہے, تب علی بننے کا مزہ آ جاتا ہے. یہ کیا ہوا ادھر چیس بھی کر علی کو مانتا ہوں, نماز نہ پڑھنی تو علی کو مانتا ہوں. وہ یہ کڑا کہاں سے ملا, یہ لال شہباز سے ملا. لال شہباز سے مسلح نہیں ملا, وہاں سے یہ نماز نہیں ملی, وہاں سے یہ قرآن ملے, یہ داغے ملے تھے جن کا کوئی شریف اسلام کے اندر تصور موجود نہیں. یہ علی کے نام پہ یہ فلاح کہاں پہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیا. اگر علی سے محبت کرنی ہے تو ممبر پہ چڑھ, اللہ کا قرآن پڑھ, مسجد میں نوافل کی کثرت کر, فرائض ادا کر, سنت ادا کر, حلال و حرام کا خیال کر, شریعت اسلامی کی حدود کا خیال کر. علی بھی راضی ہو جائے گا, علی کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اس لیے ہم اپنے کردار پہ نظر رکھیں. کون سیدۃ نساء العالمین اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کہ جن کے بارے میں حضور کے فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کون سیدۃ نساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کہ جب آپ اپنے بابا کے گھر جاتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر اس دور میں, اس دور میں بیٹے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اس دور میں بیٹی کو بہت بڑی نحوست سمجھا جاتا تھا, حضور اس دور میں کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال فرماتے ہیں, اپنی بیٹی کو اعزاز سے نوازتے ہیں, اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں. کون سیدۃ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ جب آقا علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جانے لگتے ہیں تو سارے گھروں سے ہو کر حضور سب سے ہیڈ پہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے, اپنی بیٹی کو پیار فرما کے واپس تشریف لے کے جاتے, اور جب واپس سفر سے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے, سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے. بہت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اگر ان کی عبادت, طہارت اور تقوی پر نظر دوڑائی جائے تو سردیوں کی رات میں, جب سردیوں کی رات ختم ہوتی ہے
تو اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے اللہ تیری سجدے بلال کی اتنی چھوٹی ہوگی کہ فاطمہ جی بھر کے عبادت بھی نہیں کر سکتی، فاطمہ کا بھی عبادت کر کے جی نہیں پاتا۔ تو اس طرح کا کردار پیدا کرنا کون سیدۃ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا۔ آپ میں اپنے ملک کی بیٹی کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے معاملات کس طرف چل پڑے، کبھی کسی جگہ میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس میں صرف قصوروار مرد نہیں ہے، وہ بیٹیاں بھی ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو برہنہ کر کے بازاروں میں لے کے چلی جاتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے مینار پاکستان کی تجھے جانے کی؟ کوئی گھر کی بیٹی ہے وہاں پہ بیٹھ، اپنے گھر میں بیٹھ، چار دیواری میں بیٹھ، اپنے پردے کا خود خیال کر، اپنی عزت کا خود خیال کر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، آپ فرماتے کہ میری اماں کا انتقال میری زندگی میں ہو گیا تھا، آپ فرماتے میں حسن میں بھی اپنی اماں کے سر کا بال نہیں دیکھا، میں حسن میں بھی اپنی اماں کے سر کا بال نہیں دیکھا۔ یہ ان کے پردے کا عالم ہے۔ آج ہم خود خرابیاں ڈالتے ہیں، پھر قصوروار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، پھر گرفتار ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کردار میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ خرابیاں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ آج پردہ کر لو، آج سچی غلامہ سیدۃ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بن جاؤ، دیکھنا ہماری عزتوں کی حالت کیسے ہو رہی ہے، کیسے اللہ ہماری عزتوں کی حالت کرواتا ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنا کردار محمدی نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی بھی معاشرے میں امن نہیں پا سکتے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، آؤ گھر میں پردوں کا اہتمام، اپنی بیٹیوں کو پردوں کی تربیت کریں، اس کو بیٹا تمہیں پردہ کرنا ہے۔ اسلام میں اور کمانا ہی مشکل ہے، اور کمانا ہی چھوٹی ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات ہمیں کرنے چاہیے، ہمیں اپنے کردار کی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کون سیدۃ النساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آقا علیہ السلام کے وصال باقبال کا وقت قریب تھا، حضور کے گھر میں تشریف فرما تھی، ایک دن فرشتہ آیا، کہا حضور سے ملنا، کہا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جن کی اجازت کے بغیر فرشتہ بھی حضور کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ نے مقام دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اور کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ وہ ایک علامہ مسجد شریف میں علامہ روم نے روایت پیدا کی کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام جب عذاب کی آیت اتری تو آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، صرف امت کے نام میں رونے کے لیے، امت کے لیے رب کو منانے کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام تشریف نہ لائے، صحابہ کی تھوڑی بے چینی بڑھی، حضور پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ایک دن صحابہ چلتے چلتے مدینے کے باہر آیا، ایک چرایا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ یار تو نے کہیں محمد کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ محمد کس کا نام ہے۔ ایک بات ضرور ہے، ایک بندہ اس غار میں 3 دنوں سے رو رہا ہے، اس غار میں 3 دنوں سے رو رہا ہے۔ صحابہ کا وہ کہتا کیا ہے؟ کہ وہ ایک کہتے ہیں امتی امتی امتی، اللہ میری امت کو بخشو، اللہ میری امت کو بخشو۔ آج امت ہے کہ نبی کے وقت نہیں بتا سکتا، نبی کی ذات میں درود و سلام نہیں پیش کر سکتی، یا نبی نہیں کہہ سکتا، نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکتا۔ وہ ایک کہہ رہا امتی، اللہ میری امت کو بخشو، اللہ میری امت کو بخشو۔ صحابہ سمجھ گئے اگر امت کے لیے کوئی اتنا غمگسار ہو سکتے تو حضور کی ذات ہو سکتی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر کے حضور نے اپنے نکیلے پتھروں کے سامنے حضرت فاروق اعظم کے عثمان علی پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، میں تمہیں بتاتا ہوں تم ایسا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، سیدہ کے پاس جائیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جائیں۔ صحابہ آئے تو فاطمہ سے عرض کیا، فاطمہ خود تشریف لے گئی، جا کے اپنے ابا جان سے عرض کیا، پہلے سر اٹھا لیں، لیکن حضور امت کے کام میں رو جائے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اللہ میرے ابے کی امت کو بخش دے، میرے ابے کی امت کو بخش دے۔ فوراً جبریل آ گئے، سونا جیسے کہو گے ویسے ہی کر لے کہ فاطمہ کو واپس نہیں بھیجو، فاطمہ کو واپس نہیں بھیجنا۔
اس سے یہ مطلب اگر بیٹیاں دروازے پہ آ جائیں تو ان کو خالی بھیجنا نہیں چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ ادا کر کے بھیجنا چاہیے۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے کردار میں رسالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔